الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث ما لم يقبض منه العلم ويكثر فيهم الولد الحنس ويكثر فيهم السقارون قالوا وما السقارون يا رسول الله قال نشء تكونون آخر الزمان تحيتهم إذا تلاقوا بينهم التلاعن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کی یہ مجلس جس کا عنوان اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا جز یعنی معاشرے کی اصلاح اور اس کی خرابیوں کا سدھار، یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا جز اس مسئلے کا حل اور علاج ہے۔ بزرگان محترم، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم اور سماج علم کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ ایک صالح سماج کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی سماج اور قوم کی صالحیت اور نافعیت کا آپ تصور کریں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں چند صفات اس قوم کے تعلق سے آئیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قوم اپنے اخلاق کے اعتبار سے، سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے ایک مثالی قوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے صفات کسی قوم کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک یہ قوم زیور تعلیم سے آراستہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو قوم تھی، شاید دنیا کی کوئی برائی اور کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو اس قوم و سماج کا حصہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے بعد
اللہ رب العزت نے اس قوم کی اصلاح کے لیے جو نسخہ کیمیا آپ کو عطا فرمایا، وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ نسخہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں صاف طور سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قوم و سماج کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری برائیاں جہالت کی کوکھ سے وجود میں آتی ہیں۔ اگر قوم و سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو اس کے اندر چند صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ صفات کسی بھی قوم کے اندر تعلیم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قوم تھی اس کے اندر ہر طرح کے عیوب موجود تھے، قتل و غارت گری ہو، شراب نوشی ہو، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ہو، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہو، یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا تھا۔ لیکن تاریخ جب اس قوم کو اور زمانے کو یاد کرتی ہے تو اس کو قتل و غارت گری کا زمانہ نہیں کہا جاتا، اس کو شراب نوشی کا زمانہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس بدترین دور کو تاریخ اگر کسی نام سے یاد کرتی ہے تو وہ نام ہے زمانہ جاہلیت، یعنی جاہلیت کا زمانہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنی ساری برائیوں کو چھوڑ کر اس قوم کو جاہل قوم کیوں کہا گیا؟ جہالت کے ساتھ اسے کیوں یاد کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ ساری برائیاں اس جہالت کی وجہ سے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب جہالت کا خاتمہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم پھر کہاں سے کہاں پہنچی۔ اس امت سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت سی امتیں موجود تھی، ان تمام امتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت کو جو برپا کیا اور بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم اور آپ اپنا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں محنت کر کے، تکالیف برداشت کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، ہمارا مکان دوسرے کے مکان سے بہتر ہو جائے، ہماری دکان دوسروں کی دکان سے بہتر ہو جائے، ہماری گاڑی اور ہمارے بنگلے دوسروں کی گاڑی اور بنگلے سے بہتر ہو جائیں۔ بزرگوں، اگر ہماری سوچ صرف یہ ہے تو میری اس تلخی پر مجھے معاف رکھیے گا کہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو معاف کیجئے گا کہ اس احساس کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کفار مکہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بھی اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کرتے تھے، وہ بھی کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے، وہ بھی ملازمت اور زراعت کو اختیار کرتے تھے۔ اس امت کو بھیجنے کا مقصد انہی ساری چیزوں کو دہرانا نہیں تھا، بلکہ اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہ امت اس لیے بھیجی جا رہی ہے تاکہ یہ ذریعہ بنے۔ چنانچہ اس امت کی جو خصوصیت بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی۔ پتہ چلا کہ ہماری ایک خاص ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نافع بنیں۔ یہ دوسروں کے لیے نافع بننا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بسنے والی قوم کے لیے عزت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسی حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے
کہ وہ نفع بخش چیز کو بقا عطا کرتے ہیں۔ جو چیز فائدے مند ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جب چیزیں اپنا نفع کھو دیتی ہیں تو اللہ رب العزت اسے جھاگ کی طرح اڑا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے ذیل میں ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم یہ عہد کریں کہ اس دنیا کے اندر ہم صرف اپنی ذات کی نفع کے لیے نہیں جئیں گے، بلکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صبح و شام کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچا سکیں۔ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے اندر جو پیغام ہمیں دیا جائے گا ہم تحریک کی شکل میں اسے قبول کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ دوستو، اصلاح معاشرہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوم و سماج کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ برائیاں درست ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ ہم اصلاح معاشرہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا اگر مفہوم صرف اتنا سمجھا گیا ہے تو اس لفظ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا یہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ برائیوں کی اصلاح ہو جائے۔ برائیوں کی اصلاح نہیں ہوتی، برائیوں کا تو ازالہ ہونا چاہیے۔ برائیاں تو اب ہمیشہ بری رہیں گی، آپ اس کو درست کیسے کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا اگر گناہ ہے تو چاہے جتنے خوبصورت انداز میں آپ بولے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے برائیوں کی اصلاح نہیں ہوتی، برائیوں کے تو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پھر اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نیک اعمال ہو رہے ہیں ان نیک اعمال کا رخ درست ہو جائے۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں صحیح طرز پر ہم کرنے لگے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا یہ مفہوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ سارے اعمال صحیح طرز اور صحیح نہج کے مطابق ہونے لگے۔ ہماری نماز صرف نماز نہ رہ جائے، بلکہ ہماری یہ نمازیں صلو کما رأیتمونی اصلی کی مصداق بن جائے۔ یہ ہے نماز کی اصلاح۔ تو اصلاح برائیوں کی نہیں بلکہ اصلاح تو نیکیوں کی ہوگی کہ وہ صرف رسمی عبادت بن کے نہ رہ جائے بلکہ یہ عبادت حقیقت بن جائے۔ اس طریقے سے ہم عبادت کرنے لگے جس طرح کی عبادت اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کے رسول کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کا یہ مفہوم ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اصلاح معاشرہ کا آج کا یہ پیغام ہے کہ آج کے بعد سے ہم جو گناہ کر رہے تھے ہم اس کی اصلاح نہیں بلکہ اس کا تو ازالہ کریں گے اور اپنی نیکیوں کی اصلاح کریں گے۔ اپنی نیکیوں کی اصلاح کریں گے، یعنی جو عمل ہم کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے 100% موافق ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے؟ یہ کب ہوگا جب ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، کہ یاد رکھو کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے۔ کیا مطلب سارا جسم سدھرنے کا؟ سارے جسم کے سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے صادر ہونے والے تمام اعمال سدھر جاتے ہیں۔ جب یہ دل سدھرتا ہے تو اس آنکھ سے صادر ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں، اس ہاتھ سے ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں،
اس زبان سے ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں، پیروں سے ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ بگڑتا ہے تو سارے اعمال کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم عمل سدھرے ہوئے دل کے ساتھ کریں، ایسے دل کے ساتھ ہمارا عمل ہونا چاہیے جو دل قلب سلیم کا مصداق بنا ہوا ہو، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ قلب سلیم کا مصداق ہمارا یہ دل بن جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اہل اللہ کی صحبت ہمیں حاصل ہوگی۔ جب یہ دل نہیں بنے گا تو پھر معاشرے کے اندر دل بنے گا۔ جب یہ دل نہیں بنے گا تو پھر معاشرے کے اندر دل بنے گا، الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ پارٹیوں میں، الگ الگ تنظیموں میں، الگ الگ جماعتوں میں ہم بٹنے شروع ہو جائیں گے، اور جب الگ الگ دل بنے گا تو پھر اس دل میں ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر دل سے بچنا ہے تو دل بنائیے، جب دل بنے گا تو ہمارے سارے اعمال درست ہوں گے۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ علم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے جو تفوق عطا کیا ہے نبی کے ذریعے، جس نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عظمت بخشی گئی ہے، اس نبی کے اوصاف میں سے وصف غالب علم ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سب سے قیمتی معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ علم کی شکل میں تھا۔ قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری علمی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اس وقت موقع نہیں، ورنہ تفصیل سے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے علمی اعتبار سے قدم قدم پر ہماری رہبری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ بظاہر ایک ایسا مسئلہ جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس مسئلے کی پوری وضاحت اور پوری تحقیق بیان کی۔ میں دو مثال اس کی دوں۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ مدینہ منورہ میں آپ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے محاذ پر۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کا کان دھرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کو لے گئے، آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ سے اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہے؟ آپ کو بھی لے جانا چاہیے۔ کان بھرنے والوں کی کمی کسی زمانے میں نہیں رہی، آج کے زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ حضرت علی کو بہت حد تک یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی کہ واقعتاً اللہ کے رسول نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے تو ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ حضرت علی بھی پیچھے سے سواری اٹھائے اور چل دیے۔ آپ سے جب جا کر ملاقات کی تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں آئے، آپ مجھے چھوڑ کر آ گئے، کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا علی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں، میں تو تم کو چھوڑ کر اپنا نائب بنا کر آیا تھا۔ اس وقت آپ نے حضرت علی کی تسلی کے لیے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم تو میرے حق میں ایسے ہی ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ کے حق میں ہارون تھے، کہ جب وہ گئے تھے فلاں موقع پر تو اپنا نائب اور جانشین حضرت علی، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو بنایا تھا، تو جس طرح حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں تو تم کو اپنا جانشین طے کیا تھا۔ اتنی سی بات حضرت علی کے خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ حضرت علی خوش ہو گئے، بظاہر بات پوری ہو گئی۔ حضرت علی جو آپ سے سننا چاہتے تھے آپ نے پورے طور پر اس کو بیان کر دیا، ان کے تمام شبہات کا ازالہ ہو گیا تھا۔ لیکن آپ نے یہی بس نہیں کیا بلکہ آپ نے فوراً ایک جملہ آگے کہا، ہاں یا علی یاد رکھنا کہ تم میرے حق میں بالکل ایسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ کے حق میں ہارون تھے، لیکن یاد رکھنا فرق ایک ہے موسیٰ اور ہارون اور میرے اور تمہارے درمیان،
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی ہو گئے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت اس چیز کی کیا ضرورت تھی, اس کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا 1300 سال کے بعد جب اس امت میں نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے, جب وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں. اللہ کے رسول نے اس جڑ کو آج سے 1400 سال پہلے کاٹ کے رکھ دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, میں تو خود آخری نبی ہوں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر ختم کر دیا تھا کہ بعد میں آنے والے کے لیے کسی طرح کے تردد کا کوئی موقع نہ رہ جائے. اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم علم سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں. آج علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قوم و سماج میں کس کس طرح کی برائیاں آج نہیں پائی جاتی. یاد رکھیں کہ تعلیم یافتہ جو قوم ہوتی ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے, دوسروں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ دوسروں کی ترقی سے خوش ہوتی ہے. لیکن اگر قوم تعلیم یافتہ نہ ہو تو یہ تنگ دل بن جاتی ہے, پھر دوسروں کی ترقی سے نہیں بھاتی. یہ سچ ہے ہمارے آج کے اس قوم کے لیے کہ ہمیں اپنی پریشانیوں سے اور اپنی تکلیفوں سے اتنا دکھ نہیں ہوتا, اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا دوسرے کی ترقی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آج اس امت کو جو پریشانی لاحق ہے وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے کم, پڑوسی کی خوشحالی سے زیادہ. حضرت خضر کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ حضرت خضر جا رہے تھے, ایک پریشان حال آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت خضر نے دیکھا کہ بڑا پریشان حال ہے. حضرت خضر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, بہت پریشان دکھتے ہو, کیا تکلیف ہے تمہیں, کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ, میں اللہ سے کہوں گا, درخواست کروں گا, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری وہ تکلیف دور کر دی جائے گی, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اللہ سے. لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اس شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ چیز تم کو جتنی ملے گی تمہارے پڑوسی کو 2 گنا دی جائے گی. مثلا اگر تم کہو کہ ہمیں پیسہ چاہیے تو اگر تمہیں 1 لاکھ روپیہ ملے گا تو تمہارے پڑوسی کو 2 لاکھ ملے گا. اگر تم کہو کہ مجھے 1 منزلہ یا 2 منزلہ مکان چاہیے تو تمہارے پڑوسی کو 2 منزلہ یا 4 منزلہ مکان دیا جائے گا. تم کہو کہ ہمارے 1 بیٹے کی نوکری چاہیے تو تمہارے پڑوسی کے 2 بیٹوں کو ملازمت دی جائے گا. یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو, لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں جتنا ملے گا تمہارے پڑوسی کو 2 گنا دیا جائے گا. کہا کہ حضرت پھر مجھے سوچنے دے. بڑا خوش ہوا, گھر آیا, سوچنے لگا کہ چلو اچھا موقع آیا ہے لینے کا, چلو مانگ لو. سوچا کہ چلو اپنے لیے 4 منزلہ ایک مکان مانگ لیتے. پھر سوچا کہ مجھے تو 4 منزلہ مکان مل جائے گا, اچھی بات ہے, ضرورت میری پوری ہو جائے گی. لیکن کمبخت پڑوسی کا تو 8 منزلہ مکان ہو جائے گا, پھر میرا کیا ہوگا, میں تو پھر وہی رہوں گا, نہیں چاہیے مجھے 4 منزلہ مکان. پھر سوچا کہ زمین مانگ لوں 1 بیگھہ. پھر سوچا کہ مجھے اگر 1 بیگھہ ملے گا تو پڑوسی کا تو 2 بیگھہ ہو جائے گا, پھر میری تعریف کون کرے گا. اس طرح سے ایک ایک نعمت کو سوچتا رہا. اپنے بارے میں سوچتا تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی, لیکن جب اس کا 2 گنا پڑوسی کے لیے سوچتا تو اس کی ساری خوشی کافور ہو جاتی, پریشان ہو جاتا. نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. ہفتوں گزر گیا, کچھ نہیں طے کر پایا کہ میں کیا مانگوں. بعد میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر نے کہا کہ بھائی تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں کیا چاہیے. کہا کہ حضرت وہ مل جائے گا. کہا کہ بالکل میں نے وعدہ کیا تھا. کہا پڑوسی کو 2 گنا بھی ملے گا نا. حضرت خضر نے کہا کہ بھلے انسان, یہ آج پہلے شخص ملے ہو جو پڑوسی کو 2 گنا دلوانے کے لیے وعدہ یاد دلا رہے ہیں. ہاں میں نے وعدہ کیا تھا, جو تم کو ملے گا اس کا ڈبل تمہارے پڑوسی کو دیا جائے گا. کہا حضرت پڑوسی کو مل جائے گا نا 2 گنا. کہا کہ ہاں مل جائے گا, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. کہا کہ بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری 1 آنکھ پھوڑ دے. حضرت خضر نے کہا کہ بھئی یہ کون سی دعا ہوئی کہ یہ دعا کر رہے ہو کہ میری 1 آنکھ پھوٹ جائے. کہا کہ حضرت میری تو 1 ہی پھوٹے گی نا, 1 سے کام چلا لوں گا, پڑوسی کی تو دونوں پھوٹ جائے گی. میری کامیابی بس اسی میں کہ اس کی دونوں پھوٹ جائے.
آج ہمارا معاشرہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ انسانوں کی پستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھو، لگے ہیں آگ ایک گھر میں تو ہم سایہ ہوا دے۔ یہ ساری کیفیت کب تک رہے گی؟ جب تک ہمارا رشتہ علم کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، اسے تعلیم کی اہمیت سمجھانی پڑ رہی ہے، اسے بتانا پڑ رہا ہے کہ تعلیم کا حق کیا ہے۔ آج یہ کس درجہ افسوس کی بات ہے کہ آج یورپ کا تعلق قرآن کریم سے ریسرچ اور تحقیق کا ہے، اور ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ صرف مردوں کو بخشوانے اور زندوں کے لیے تعویذ لکھنے سے رہ گیا۔ ہم نے قرآن کا بڑا حق یہ سمجھا ہے کہ بس پانی میں دم کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے یا تعویذ لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یقیناً اس کا بھی نفع ہوتا ہے، اس کی نافعیت کا بالکل انکار نہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ زندوں کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج یورپ کو ہم چاہے جتنی گالیاں دے لیں، لیکن آج قرآن سے جس طرح سے وہ نفع حاصل کر رہے ہیں، شاید اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ تعلیم سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا ترقی میں مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ قوموں کی ترقی تعلیم کے اندر مثمر ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ آج تک کسی قوم نے ترقی کیا ہے، نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس پیام یہ اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو بھی آراستہ کریں گے، اور اس تعلیم کے فروغ میں جو بھی تعاون ہم سے ہو سکے گا، ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا رشتہ تعلیم سے مضبوط تر فرمائے۔ قرآن کریم کا جو حق ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔